انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، انوائرمنٹ کے جو ہیلتھ پہ امپیکٹس ہیں اس پہ ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں. آج پرٹیکولرلی ہم نے ایک بہت اہم مہمان کو اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے اور ان کو مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیسکلی آپ کے ساتھ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر بھی کر سکیں کہ کیا آرگینک پروڈکٹس اور آرگینک ایٹنگ کی جو ہے وہ سگنیفیکنس کیا ہے اور ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ایکس پی بلو زون کے ساتھ شبا گل آپ کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتی ہوں اور آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. پلیز ڈو سبسکرائب ٹو آور چینل. تو بڑھتے ہیں آج کے مہمان کی طرف جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے فلم اور ٹی وی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے. ماڈلنگ میں بھی ان کا کریئر جو ہے وہ آپ ہم سب کو آیا ہے اور ان کی جو خدمات ہیں ٹی وی کے لیے وہ ہم سب کے لیے بہت ایڈمائریبل ہیں. ایز این آرٹسٹ وہ اپنی زندگی کو پریکٹس کرتی رہی ہیں اور پرٹیکولرلی جی آج وہ بات کریں گی سسٹینیبل پریکٹسز پہ. انوائرمنٹ کے امپیکٹس کیا ہیں ہماری ہیلتھ پہ اور جی ہماری اسکن اور ہماری لیونگ کے لیے آرگینک چیزوں کی آپشنس کتنی ضروری ہوتی ہے. سو ملواتے ہیں آپ کو نن ادر دین جی عالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جیا. وعلیکم السلام. ویلکم آن دا شو. مائی پلیجر. آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیو یو. لائک وائز. یا سو ہم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سسٹینیبل آپشنس پہ بات کرتے ہیں. سو واٹس یور اسٹینس؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں جو پنجاب گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کچھ انوائرمنٹل ایکٹیویٹیز کرنے کی اور کلائمیٹ کے کچھ میئرز اڈاپٹ کر رہے ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ جی بہت بہت ضروری ہے بیسیکلی پوری دنیا کے لیے. اور ہمارے جیسا خطہ جس کے 11 مہینوں میں کوئی 12 مہینوں میں کوئی 11 ویدر ہمارے یہاں پہ ہلکے پھلکے ہر 2-3 مہینے بعد ایک چینجنگ آتی ہے. سو ہم جیسے ملکوں کی تو ہم انوائرمنٹل سے جو نقصانات ہمیں بہت زیادہ بھی ہوئے ہیں اس خطے کو, اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس انوائرمنٹل جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں چھوٹی بڑی شہروں سے لے کے قصبوں تک جو ہے جو ماشاءاللہ آپ کی آرگنائزیشن کر رہی ہے, میرے لیے وہ پرائڈ کی بات ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہوں اور آپ کے ساتھ کام کرنے کا اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. سیریسلی اٹس این آنر. اور جو پاکستان لیول پہ ہو رہا ہے وہ بھی ہر حکومت آنے والی میں سمجھتی ہوں اس سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ایز یو نو سوسائٹی کے ایک چھوٹا سا حصہ ہے ہم آرٹسٹ کمیونٹی کا. سو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنے انوائرمنٹ پہ کام نہیں کریں گے اور ہم اپنے بچوں کو نئی جنریشن کو ہم اس کی اویئرنیس نہیں دیں گے, سو ہماری ذمہ داری جو ہے وہ بیسک ذمہ داری ہماری یہ ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انوائرمنٹ سے ہماری ہیلتھ کنیکٹڈ ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج اور چاند کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتے. انسانیت کے لیے کتنا ضروری ہے, تو اس سے جو آکسیجن جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. وہ انوائرمنٹ صاف انوائرمنٹل جو آپ جو اسپیشلی کام کر رہی ہیں, میں اتنی انسپائر ہوں. اور میرا یہ جس طرح آپ چینل پہ اتنی اچھی انفارمیشن دے رہی ہوتی ہیں, میں ہائیلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس چینل کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو مزید پروموٹ کریں, لوگوں تک پہنچائیں. بیکاز یہ جو کام کر رہی ہیں شیبا, یہ بڑے کم لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں اتنی ڈیٹیل میں کام کر رہے ہیں اور ان سے ہمیں جس طرح کی نالج مل رہی ہے یہ بہت بہت ضروری ہے دنیا کے لیے اس وقت. تھینک یو سو مچ جیا. اٹس این آنر دیٹ یو اپریشیٹ آور ورک اینڈ آر کانٹریبیوشن. مجھے لگتا ہے کہ وی آر سپوز ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی اور ہم اپنا کانٹریبیوشن جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. وی آر آلسو گریٹفل. ہم نے جو پلانٹیشن ڈرائیو کی آپ ہمیشہ اس کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں, سپورٹ کرتی ہیں اور آپ حصہ ہیں اس ہماری ساری پلانٹیشن ڈرائیو کا. اینڈ وی آر گریٹفل کہ آپ اس کو ایڈمائر بھی کرتی ہیں اور پروموٹ بھی کرتی ہیں اور خود بھی پریکٹس کرتی ہیں. تو آپ اپنی پلانٹیشن کا ذرا تھوڑا سا ایکسپیرینس بتائیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے کہ کتنا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب ہوم گارڈننگ کرتے ہیں اور پودے لگاتے ہیں, وہ آپ کے بچوں کی طرح گرو کر رہے ہوتے ہیں. سو یو لیو ود دیم. سو ہاؤ از دس ایکسپیرینس؟ آپ بلیو کریں کہ میں رات کو سوتی ہوں اور سونے سے پہلے مجھے یہی ہوتا ہے کہ جلدی سے صبح ہو, سورج نکلے اور میرے پلانٹس کا جو ریئیکشن ہے وہ میں جا کے سب سے پہلے میں صبح اپنے گارڈن میں بیٹھتی ہوں, اٹھتی ہوں. ایک میرا ٹیرس پہ گارڈن ہے جو بھی میں نے گھر نیا لیا ہے لاہور شفٹ ہونے کے بعد, تو میں اس کو کر رہی ہوں. جو نیچے والا گارڈن ہے وہ ماشاء اللہ آلریڈی, اور سبزیاں اگانا جو ہے وہ میرا ایک فیورٹ, پھول بھی سبزیاں بھی.
لیکن میں ہر نرسری میں جب بھی جاتی ہوں شیبہ مجھے اس میں بہت ہیلپ کرتی ہیں. ابھی انہوں نے مجھے ڈھیروں شاپنگ کروائی ہے اور اس دن میرا بیسٹ ہیپی ڈے تھا جس دن میں نے اتنے خوبصورت پودے خریدے ہم نے. آئی گیس دس از دا بیسٹ تھنگ. بٹ آج کل تو ہماری وہ گرلی شاپنگ سے ہٹ کے پودوں کی شاپنگ از a new dope for us. Yes. So we are happy and we always suggest you کہ کچھ بھی نہیں کیجیے تو 1 person 1 plant کی جو ہماری کیمپین ہوتی ہے اس کو ہمیشہ کنٹینیو رکھیے تھرو آؤٹ دا ایئر, بیکاز آپ کا ایک پلانٹ لگانا بھی ایک بیسٹ کنٹریبیوشن ہے. جی ہم ہیلتھ پہ بھی بات کرتے ہیں تو آپ نے ماشاء اللہ اتنی ڈائیورسیفیکیشن لائی. آرٹسٹ ہوتے ہوئے آپ یوگا کی طرف آئیں, آپ ہیلتھ اور آرگینک فوڈ کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں, ہیلدی ایٹنگ کے آپ ہمیں بہت اچھے جو چیزیں ہیں وہ شیئر کر رہی ہوتی ہیں. سو پلیز آئی وڈ لائک کہ آپ آڈینس کے ساتھ بھی تھوڑا سا آرگینک ایٹنگ کی جو سگنیفیکینس ہے وہ اس ماحولیات کے چینج میں جو آئے تو اس کو تھوڑا سا بتائیے. جی شیبہ, جیسے آپ نے کہا کہ جب اللہ یا ہمیں عوام جب عزت دیتی ہے تو ایز این آرٹسٹ یا کوئی بھی شعبے سے آپ ہوں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوسائٹی کو کیا واپس کر رہے ہیں. سو میری زندگی کی ایک سیکھ ہے کہ آپ جو سیکھیں ایز اے انسان اپنی زندگی سے, اپنے ایکسپیرئنسز سے, اس کو آپ ملٹیپلائی کریں, آپ لوگوں کو بتائیں اور میں کیونکہ گھر میں اکیلی بہن ہوں, بہت پیمپرڈ ہوں, سب سے بڑی بہن ہوں فیملی میں, تو ڈیفینیٹلی جو ماں باپ کی طرف سے آپ کو کبھی کبھی ہیلتھ ایشوز ملتے ہیں ان سے بڑی اویئرنیس آپ میں کریٹ ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنی فیملی سے سیکھیں. میں نے اپنی امی کی بیماری سے بہت کچھ سیکھا اور میری امی کی بہت ارلی ایج میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو میں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے آپ کو کوشش کروں گی اور یہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کی بیس پہ بھی میں نے سمجھا کہ میں جو ایکشن کروں گی, جو چیزیں سیکھوں گی اور اس کو اپنی ریئل زندگی میں اتاروں گی, وہ میں لوگوں تک جب میں بتاؤں گی تو اس کی جو سننے میں لوگوں کو جو ایک پریکٹیکلٹی آتی ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ مارکیٹنگ کے طور پہ کر رہے ہوتے ہو, وہ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ چیزیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے جب آپ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہو. آپ جیسے ایک ہیلدی ایٹنگ کی آپ نے بات کی, اگر جو بھی انسان ہیلدی ایٹنگ نہیں کرے گا, اپنے ٹائم کا خیال نہیں رکھے گا, ایٹنگ ٹائم کا خیال نہیں رکھے گا, جو قدرت نے نظام باندھ دیا ہے ہم انسانوں کے لیے, ہم جب اس کے اگینسٹ چلتے ہیں مین ایشوز ہمارے وہیں سے ہیلتھ کے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کے فزیکل ہیلتھ کے شروع ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ قدرت سے اگینسٹ نہیں چل سکتے. ایگزیکٹلی. اور میں نے ہمیشہ پروموٹ کیا ہے اس چیز کو کہ بیک ٹو نیچر جانے کا وقت ہے. ہم لوگوں نے نیچر سے جتنی چیزیں لے کے اور فارملائزڈ لائف کی طرف آ گئے ہیں, ہمیں ہر چیز ایون یوگرٹ اور ملک بھی فارمولا میں مل رہے ہوتے ہیں. سو ہم نے جب سے آرگینک سے سو کالڈ ترقی کی طرف آئے ہیں, ہمیں ہیلتھ کا ڈکلائن ملا ہے. آج سے 50 ایئرز ہم پہلے دیکھیں یا اپنے گرینڈ پیرنٹس کو ہی دیکھ لیں, ان کی ہیلتھ میں اور ہماری ہیلتھ میں کتنا فرق ہے, اور ان کی جو اسٹرینتھ اور موبیلٹی تھی, ہم تو اس ایج میں بھی نکلنے سے لیزی ہوئے پھرتے ہیں. سو آئی بلیو کہ یہ سب آرگینک کا قصور ہے. سو آپ نے یوگا شروع کیا, میڈیٹیشن سکھاتی ہیں, سو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہماری ہوا پولیوٹ ہے, اور آپ دکھاتی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ہیلدی انہیل کرنا ہے. اس میں بھی بتائیے کہ ہمیں گارڈن میں یوگا کرنا یا میڈیٹیشن کرنا اور اپنی ہیلتھ کو انٹرنلی اسٹرانگ کرنا کتنا ضروری ہے, مینٹل اینڈ فزیکل بوتھ ہیلتھ. جی بالکل, جیسے میں نے آکسیجن کی بات میں ہمیشہ کرتی ہوں, تو پلیز کوشش کریں, جو شیبہ بھی جس طرح کہہ رہی ہیں کہ جو ان نیچرل لائف سٹائل ہے نا, اس سے تھوڑا سا آپ پرہیز کریں, کیونکہ وہ کسی اور کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا, صرف آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور جب انسان خود مینٹل فزیکل ہیلدی نہیں ہوتا تو وہ کچھ اپنے آپ کو بھی, اپنے لیے بھی کوئی بھلا نہیں کرتا. سو آکسیجن ایک ایسی چیز ہے, میں سمجھتی ہوں وہ بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے. اب اگر پولوشن کے جو کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں اسپیشلی پنجاب میں, جس میں پولوشن بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے کیونکہ اتنا فیکٹری ایریا بھی ہمارے پاس ہے. دیکھیے, ہم بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خود کچھ پہ کچھ کام کریں. پہلے اپنے اوپر کام کریں, اور پھر ہم اس سے جب گین کرتے ہیں کوئی چیز تو ہم پھر سوسائٹی کے لیے اس پہ کام کر سکتے ہیں. میں میڈیٹیشن کے لیے یا یوگا کے لیے کیونکہ ہماری جو نماز ہے, کسی بھی دین کی, کسی بھی مذہب کی جو نماز ہے, وہ مراقبہ ہوتا ہے, بیسیکلی ایک رجوع کرنا ہوتا ہے دن میں کچھ خاص وقت,
کچھ خاص لمحے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے لیے نکالنے ضروری ہوتے ہیں، موبائل سے ہٹ کے، کاروبار سے ہٹ کے، ریلیشن شپ سے ہٹ کے، وہ کچھ سیکنڈ بھی جب آپ اپنے لیے نکالتے ہیں، آپ اور آپ کا سانس کو آپ ذرا فوکس کریں، کچھ سیکنڈ سے آپ شروع کریں. اس کے لیے کوئی ایسی کوئی جگہ نہیں اگر آپ کو مل رہی ہے، آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. کسی بھی لمحے میں آپ اپنے ساتھ، آپ کو اپنے ساتھ ملنا، اپنے ساتھ ملاقات جو سانس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، اس سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے. کوئی مشین، کوئی تیاری، کچھ نہیں کرنا. کوئی کبھی انوائرمنٹ بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ گارڈن میں اگر نہیں بھی بیٹھ سکتے، کوئی ٹائمنگز میں بھی آپ کو ایشو ہے، آپ اس کو پلیز اس انتظار میں نہ جائیں کہ جب یہ ہوگا تب میں یہ کروں گا. آپ اسی لمحے میں اپنے صرف ناک کی نتھلیوں پہ جو سانس آپ کو آ رہا جا رہا ہے، کہیں بیٹھے آپ صرف ان پہ فوکس کر لیں. اچھا، اس ناک کے جو سانس آ رہا ہے، ان 2 نوسٹرل سے سانس آ رہا ہے اور جو سانس جا رہا ہے، کبھی ایک نوسٹرل سے آ رہا ہے، دن میں پورا دن یہ سائیکل چاند اور سورج کے حساب سے، ٹائمنگز کے حساب سے اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. کبھی پورا دن ایک نوسٹرل سے سانس تھوڑی دیر آتا ہے، پھر دوسرے سے آتا ہے، کبھی دونوں سے آ جا رہا ہوتا ہے. سو ان نوسٹرل سے شیوا جو سانس آ رہا جا رہا ہے، بس آپ نے کسی بھی سیدھی جگہ پہ بیٹھ کے، یہ ایک یوگا کا بھی مطلب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یوگا کا مطلب ایک سنسکرت بہت پرانا لفظ ہے، اور وہ ہے آپ کی مائنڈ، باڈی اور آپ کے سول کا پریزنٹ مومنٹ میں ہونا، اکٹھے ہونے کا مطلب یوگ ہے. وہ آپ ماں کے پیٹ سے جو ہے، جب تک آپ وہ نہیں پروسیس، قدرت نے آپ کو یہ قدرتی پروسیس ہے، جب تک وہ آپ اس پروسیس سے آپ اور آپ کی ماں نہیں گزر رہے ہوں گے تو آپ کی زندگی ہی مکمل نہیں ہو سکتی. اور یہ بڑا اسٹیبلائز کرتا ہے جو آپ ٹیکنیک بتا رہے ہیں. یہ آپ کے دونوں دماغ جو دونوں رائٹ لیفٹ سائڈ کے آپ کے جو دماغ ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی تائی چی ایک اور بہت زبردست ٹیکنیک ہے، آپ اپنی زبان کو ایسے ہلکا سا ٹرن کر کے اوپر لگا لیں اور ایسے آنکھیں بند کر کے صرف ناک کی نتھلیوں پہ تھوڑا فوکس کریں کہ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے. یہاں پہ ہلکا ہلکا آپ کو تھوڑا تھوڑا گرم گرم فیل ہوگا. جیسے بھی انگلی رکھیں یہاں، انہیل ایکسیل کریں تو آپ کو جو سانس آ، بس آپ نے اس کو محسوس کرنا ہے. یہاں ان نتلوں پہ محسوس کرنا ہے، پھر تھوڑا سا نیچے آنا ہے، پھر یہاں آنا ہے. آپ اس کو محسوس کریں، آپ بلیو کریں کہ آپ اتنا ڈیپ اپنے اندر اپنی روح کو ٹچ کرنے شروع ہو جائیں گے. جب آپ اس کو ٹچ کریں گے، آپ لمحے موجود میں آ جائیں گے، آپ الفا اسٹیٹ میں آ جائیں گے. جیسے آپ الفا اسٹیٹ میں آئیں گے، آپ کے آرگنز جو ہیں شیبا، وہ پریزنٹ مومنٹ میں آ جائیں گے. آپ کا جو دماغ فیوچر اور پاسٹ میں بھاگے جا رہا ہے، کبھی فیوچر کی آپ کو وری لگی ہوئی ہے کہ بھی آگے کیا بنے گا، اور کبھی پاسٹ کے ریگریٹ میں آپ پڑے ہوئے ہیں کہ پیچھے کی ہو گیا، 9.5 ایک ہی ہو گیا. وہ سارے ایشوز جو ہیں، وہ جیسے آپ اس لمحے میں آئیں گے وہ سب بالکل اڑ جائیں گے. پہلے 2-3 دن کبھی کبھی ہر انسان کا ڈفرینٹ ہے کہ اس کا دماغ ایسے بندر کی طرح بھاگ بھی سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پریکٹس کریں گے. جیسے نماز شروع میں پڑھنے میں تھوڑے ایشوز ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کا فوکس بڑھنے شروع ہوتا ہے. یہ سارے آرگنس کے لیے یہ بڑا ہی زبردست ایک بیسک ٹیکنیک ہے جو آپ کہیں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ویری نائس اینڈ دس از سو کامنگ. جب بھی آپ سے اس ٹاپک پہ کانورسیشن ہوتی ہے، بیکاز آئی بین ڈوئنگ یوگا ایز ویل، سو وہ میڈیٹیشن کا ایک اپنا فیل ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ایک ری اسٹارٹ ہو جاتی ہے لائف، جیسے ریبوٹ سسٹم سے نکلتے ہو اینڈ یو ری بگین. 12 گھنٹے میں آپ ایک دفعہ بھی اس کو کر لیں، 24 گھنٹے 12 گھنٹے میں اگر ایک دفعہ بھی آپ کچھ سیکنڈز کے لیے ایسے بیٹھیں، آپ کی باڈی کو عادت پڑ جائے گی، آپ لمحے موجود میں آ جائیں گے. سارے آرگنس کے جو ایشوز، جو آپ کے ٹیشوز میں ایشوز پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے خود بخود آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. ویٹ مینجمنٹ کے لیے، نیند کے لیے، اسٹریس مینجمنٹ کے لیے، آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے. آپ کو کوئی کسی طرح کی دوائی، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر آپ یہ چھوٹی سی ایک پریکٹس کرنا شروع کریں، پھر اس کے بڑے کورسز بھی ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں، اور آپ بھی کروا رہی ہیں، اور اس کا تو ہمیں آپ کی صورت میں مل بھی رہا ہے کہ ماشاء اللہ یو پریکٹسنگ اٹ اینڈ اٹ کمز آؤٹ. مراقبہ کہتے ہیں اس کو، میڈیٹیشن کہتے ہیں، فوکس کرنا. اور یہ میں خود بھی آن لائن بھی کروا رہی ہوں، میرے سوشل میڈیا پیجز پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. دن میں ایک آدھی کلاس میں کراتی ہوں، کچھ کورسز بھی کراتی ہوں. اگر کوئی ہیلپ چاہیے ہو، یو کین آسک سو مینی کویسچنز. تھینک یو سو ویری مچ. یہ سب ویورس کے لیے بھی ایک بہت بڑی آفر ہے کہ جیا کے آن لائن پیجز پہ آپ ان کی میڈیٹیشن کلاسز، یوگا کلاسز میں سے کسی بھی قسم کی کوچنگ یا پھر گائیڈنس آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی. اسی کوچنگ سے مجھے یاد آیا، تھینک یو سو ویری مچ. آپ کی پروڈکٹس میں نے یوز کی، آپ آرگینک پروڈکٹس پہ بھی کام کر رہی ہیں، سو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے. بیکاز جیسے ہم کیمیکل ایٹنگ کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہماری کیمیکل کنزمپشن جو ہے وہ ہمارے سارے پروڈکٹس میں بھی آ گئی ہے. ایون ہیئر فال اور یہ سب ہم سے بڑی والی جنریشنز میں نہیں تھا یا کم تھا.
सो अब उसका क्या है कि हम केमिकल खा भी रहे हैं और केमिकल लगा भी रहे हैं, चाहे वो आपके हेयर हैं, स्किन है और व्हाटएवर। जी, जो आपके फ्रेगरेंस बेसिकली आपके जो शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कई कई महीनों से बना के शेल्फ पे किया जाता है, उसमें बहुत तेज़ केमिकल फ्रेगरेंस डाले जाते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए और आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसको बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। ओवर परफ्यूम करना अपने आप को, केमिकल करना और इस तरह के प्रोडक्ट्स ज़्यादा, शैम्पू हो गया, स्किन प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि जो आपका एक एक पोर्स है इतना खाने से शिवा नुकसान शायद नहीं होता, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसको डिटॉक्स भी कर सकता है। आजकल लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत, लेकिन जो आप यहाँ स्किन पे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं ये जल्दी डिटॉक्स भी नहीं होते और ये आपको स्किन कैंसर की तरफ आपके सिस्टम को लेके जा रहा है। तो बहुत कम, अब तो मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग ऑर्गेनिक मेकअप भी हम कोरिया से कर रहे हैं कि जी बिल्कुल जो स्किन के लिए हेल्दी फ्रूट्स और प्लांट्स से बने हुए कलर्स जो हैं उसको हम लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। मैंने आपके मॉइस्चराइजिंग जो लोशंस हैं वो यूज़ किए, दे वेरी गुड। जो मैंने बेसिक डिफरेंस उसमें देखा वो मुझे ये लगा कि उसमें कुछ जो फ्रेग्रेंसेस थी वो ऑर्गेनिक फील दे रही थी मुझे। जो हम बड़ी हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं उसमें भी वो चीज़, वो फील नहीं मिलता। आर्टिफिशियल आपको मैंने खुशबू नहीं उसमें ऐड की, हमने जो गुलाब का अरक इतना खालिस पाकिस्तानी प्योर देसी गुलाब का अरक हमने उसमें डाला है। उसमें बहुत हाई क्वालिटी ग्लिसरीन है, प्योर एलोवेरा है और उसमें जो हमने जो शेल्फ लाइफ के लिए थोड़ा सा जो कह सकते हैं उसमें जो प्रिजर्व्स हैं वो भी हमने ऑर्गेनिक जापान से हमारे प्योर ऑर्गेनिक शेल्फ लाइफ के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं, वो हर्बल हैं। That's very nice. और वो अच्छी तरह आपकी स्किन के अंदर felt absorb बहुत अच्छे होते हैं एंड देन लॉन्ग लास्टिंग है। जी, उसमें चिपचिपाहट आपको ज़्यादा नहीं होगी, वो जल्दी आपकी स्किन में, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं है ना, वो जल्दी से हो जाए। इसी तरह शैम्पूज हैं, हमारी फेस क्रीम्स बहुत अच्छी हैं, हल्दी, चंदन, गुलाब के फूल जो आप बात कर रही थी कि जो हमारे पेरेंट्स चीज़ें यूज़ करते थे। मेरे बालों का, मैं बहुत छोटे बाल मुझे अभी भी रखने पड़ते हैं शिबा, क्योंकि मेरे बाल बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। सो अश्वगंधा मैंने आपको दिया है, त्रिफला दिया है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये आप खाएं ताकि आपके जो बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, आपके जो हार्मोन्स हैं हर एज ग्रुप में आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें। आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहेगा, नींद बेहतर रहेगी, आप काम रहेंगे और आप प्रोडक्टिविटी, दिमाग की जो प्रोडक्टिविटी बेहतर करते हैं, एक्टिव रहेंगे। वेरी नाइस। लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी कि ओवरऑल आप कैसे देखती हैं कि हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एनवायरमेंटल बेहतरी में, और सबसे ज़्यादा आई पर्सनली बिलीव वी नीड टू बिगिन फ्रॉम आवरसेल्व्स। सो हम खुद में कौन से चेंजेस हैं, कोई 3 हमें चीज़ें बताइए जो ऑर्गेनिक ईटिंग को, हमारे प्लांटेशन को, एंड देन स्किन केयर्स, बिकॉज ये मेल फीमेल हर किसी की ज़रूरत है और इतने डाइवर्सिफाइड वेदर है हमारा कि गर्मी है तो वो बहुत एक्सटेंडेड हैं, बहुत हार्श हैं, सो इज़ फॉर द सर्दियाँ। सो उसमें हम सस्टेनेबल 3 मेजर्स कौन से अडॉप्ट कर सकते हैं? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। देखें, जो सांस का सबसे पहले मैंने बताया, ठीक है, वो तो हर एज ग्रुप, हर आप खुद करेंगे तो आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। बच्चों को आप कह के कोई काम नहीं करवा सकते, आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। एक तो आपका ब्रेथ जो है वो उस पर आप फोकस रखें। ईटिंग का मैं शिबा ये सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया हम लकी मुल्क हैं, ये खिता लकी है कि यहाँ पे इस कदर धूप है, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं और हर वेदर में इतने सीजन हमारे पास हैं और इतनी ज़बरदस्त फ्रूट और सब्जियां हैं, इतनी वैरायटी है। सो ऑफ सीजन कम खाएं, ठीक है। आप जो सीजन की सब्जियां हैं, सीजन के फ्रूट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका इस्तेमाल रखें। और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देसी घी प्लीज़ और मक्खन और देसी घी इस्तेमाल करें। गुड फैट्स जो हैं इट्स वेरी वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। आपका गट जो है वो बहुत हेल्दी रहता है और आप बैलेंस जो है वो थोड़ा सा दिन में फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। आप ये मुरादबे से जो मैंने आपको बताई इससे शुरू करें, फिर आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, पूरी बॉडी के चक्रास बैलेंस होंगे, एनर्जी जिसे हम कहते हैं, तो उससे आपकी जो मेंटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर होगी, नींद बहुत बेहतर होगी। ओके, ये हमारे साथ मौजूद थी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर कीजिए एंड again please do plant because plantation हम सबके लिए बहुत important है and Jia is a role model that she's representing this campaign and she's always standing high for the climate change and for sustainable solutions. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. That's all for today. Allah Hafiz. One plant, one person.